السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف عرض کرنا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ 5 شعبان بروز جمعرات سن 38 ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، یعنی آپ اپنے دادا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی شہادت سے 2 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پوتے تھے۔ میدان کربلا میں ناظرین حضرات جب گلدستہ اہل بیت کو اجاڑ دیا گیا تو آپ ہی اس گلدستہ کے واحد پھول تھے جو باقی رہ گئے، اور پھر آپ ہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آگے چلی۔ آپ کی والدہ باندی اور اجمی خاتون تھیں۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے بھائی کا نام بھی علی تھا جو عمر میں آپ سے بڑے تھے، لہٰذا وہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور آپ کا نام بھی چونکہ علی تھا اس لیے دونوں ناموں میں فرق کرنے کے لیے ان کے شہید بھائی کو علی اکبر اور آپ کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین حضرات، امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام علی تھا اور ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ زین العابدین اور سجاد آپ کے مشہور القاب تھے، اور یہ دونوں لقب آپ کو کثرت عبادت اور کثرت سجود کی وجہ سے ملے تھے، لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو اس قدر عبادت میں لگایا کہ زین العابدین لقب پڑ گیا، اور پھر اس عبادت میں بھی لمبے لمبے سجدے کرتے تھے جس سے آپ کو سجاد کہا جانے لگا۔ تو ناظرین حضرات، آپ کا لقب زین العابدین اتنا معروف ہوا کہ لوگ آپ کے اصلی نام سے زیادہ یعنی علی ابن حسین سے زیادہ آپ کے لقب زین العابدین سے واقف تھے۔ ان کثرت سجود کے سبب آپ کا ایک لقب ذو الصفینات یعنی سخت گھٹنوں والا بھی مشہور ہو گیا تھا۔ تو آپ کی عبادت کے سلسلے میں ایک بات بہت ساری معتبر کتابوں میں لکھی ہے اور کافی مشہور ہے کہ آپ روزانہ یعنی دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور یہ بظاہر آپ کی کرامت ہی معلوم ہوتی ہے۔ اور ناظرین حضرات، آپ انتہائی خوبصورت تھے اور لوگوں کے بیچ میں آپ کا حسن و جمال بالکل نمایاں تھا۔ آپ کے سر پر زلفیں تھیں جو کندھوں تک لٹکی رہتی تھیں اور مانگ نکلی ہوتی تھی۔ آپ ہمیشہ اپنے بدن پر منفرد عمدہ اور خوشبو والا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح ناظرین حضرات آپ کے 10 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ناظرین حضرات، آپ بھی اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا میں شریک ہوئے تھے، لیکن آپ بہت بیمار تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 23 سال تھی، جس کی وجہ سے دشمنوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا اور شہید نہیں کیا، اگرچہ بدبخت شمر نے آپ کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے شرم دلائی کہ ایک کمزور اور بیمار کو قتل کرتے ہو، تو وہ بھی باز آ گیا۔ اور ناظرین حضرات، اس کے ساتھ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ اس وقت کم سن بچے تھے، اس وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ واقعی کربلا کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ نے وہیں مستقل رہائش اختیار فرما لی اور وقت کی سیاسی تحریکوں سے الگ تھلگ ہو کر علم دین حاصل کرنے لگے، اور اتنے زیادہ تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے کہ قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی تمام کتب پر عبور حاصل کیا، اور آپ نے وقت کے اکابر صحابہ اور جلیل القدر تابعین سے علم فیض حاصل کیا، جن میں نمایاں نام آپ کے والد حضرت امام حسین، آپ کے چچا حضرت امام حسن، اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اسی طرح امت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ نے علم دین سیکھا۔ اور بھی کثرت سے نام آتے ہیں، لیکن یہ مشہور چند نام میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اور علم فقہ میں آپ نے وہ بلند مقام حاصل کیا کہ وقت کے امام آپ کے فقی دسترس کے صرف قائل ہی نہیں بلکہ آپ کو اپنے زمانہ کے تمام فقہا سے افضل سمجھتے تھے۔
لہذا امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن حسین سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، اور آپ کا شمار فقہائے حفاظ اور مدینہ کے بڑے بڑے مفتیان کرام میں ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی سخی انسان تھے۔ مدینہ طیبہ میں بہت سارے ایسے لوگ رہ رہے تھے جنہیں خود یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی روزی کا بندوبست کہاں سے ہو رہا ہے۔ ان کو اس وقت پتہ چلا جب حضرت علی ابن حسین کا انتقال ہوا اور وہ روزی آنا بند ہو گئی، لہذا چپکے سے گھر کا تمام ساز و سامان خود اپنے پیٹھ پر اٹھا کر ان کے گھر پہنچاتے تھے، اور کسی کو علم تک نہ تھا۔ لہذا اہل مدینہ کے تقریباً 100 گھرانے ایسے نکلے جن کی کفالت آپ فرما رہے تھے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، ان صدقۃ السر تطفی غضب الرب، یعنی خفیہ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ خشیت الہی اور خوف آخرت آپ کا ایک نمایاں وصف تھا۔ آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم پر اللہ کے ڈر کا خوف طاری ہو جاتا اور جسم کانپنے لگ جاتا۔ تو ناظرین حضرات، آپ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور تلبیہ پڑھنے لگے، یعنی لبیک اللہم لبیک کہنے کا وقت آیا تو جسم کانپ گیا، لبیک نہ کہہ سکے، اور فرمایا مجھے اس بات کا ڈر دامن گیر ہے کہ میں لبیک اللہم لبیک کہوں اور اللہ تعالیٰ آگے سے لا لبیک فرما دیں، یعنی تیری حاضری قبول نہیں ہوئی۔ پھر لوگوں نے ہمت دلائی، چنانچہ آپ نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر گئے، اور تقریباً یہی کیفیت حج کے آخر تک برقرار رہی۔ اسی طرح تقوی و پرہیزگاری والی آپ نے زندگی گزاری۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ میں نے علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ متقی شخص نہیں دیکھا۔ آپ کے اوصاف میں سے ناظرین حضرات ایک وصف تواضع انکساری والا بھی تھا، لہٰذا چلنے میں اپنے ہاتھ اپنے رانوں سے آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے۔ اسی طرح ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے کو اپنے لیے تکبر سمجھتے تھے، اور ناظرین حضرات آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی آدمی آپ کے عقیدت میں آپ کو وضو کرائے۔ اور ناظرین حضرات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آپ کے ہاں اتنی اہمیت تھی کہ آپ نے اس اہم فریضے کو چھوڑنے والے مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص نے تو گویا قرآن مجید کو ہی اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ اسی طرح ناظرین حضرات آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ آپ بڑی بڑی لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر چشم پوشی سے کام لیا کرتے تھے اور ان کی باتوں کی طرح توجہ ہی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بے شمار آپ کے واقعات مشہور ہیں، لیکن ان میں سے ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے تو راستے میں ایک شخص نے آپ کو گالیاں دی۔ آپ کے غلام اور خدام اس کی طرف لپکے، مگر آپ نے ان سے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ پھر خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ما سترہ اللہ عنکا من عیوبنا اکثر، ہمارے جو گناہ اور عیب اللہ نے تمہاری نگاہوں سے چھپا رکھے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اسے کہا ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ہم حاضر ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی پانی پانی ہو گیا، اور اس آدمی کو اس بات پر بہت شرمندگی ہوئی، اور اس کے بعد وہ آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ لوگوں کو معاف کرنے کی مبارک عادت آپ میں اس قدر جگہ پکڑ چکی تھی کہ آپ جب بھی گھرانے سے باہر نکلتے تو یہ کہہ کر نکلتے، اے اللہ آج جو شخص بھی میری عزت کو داغدار کرے میں اس کو ابھی سے معاف کرتا ہوں۔ ناظرین حضرات یہ بات سوچنی اور کہنی تو آسان ہے، لیکن اگر عمل کے لحاظ سے دیکھی جائے تو یہ انہی حضرات کا شیوہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان حضرات کے اوصاف اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ناظرین حضرات حلم یعنی صفت برداشت والا وصف میں بھی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی باندھی آپ کو وضو کرا رہی تھی، اوپر سے پانی انڈیلا اور وہ برتن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ پانی آپ کے چہرے پر گرا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد یاد آ گیا، والکاظمین الغیظ، یعنی متقی بندے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اگلا حصہ پڑھا کہ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔
اور نرم مزاجی آپ کا شیوہ تھا، سختی آپ سے کوسوں دور، نہایت نرم مزاج انسان تھے۔ اس قدر مزاج میں نرمی تھی کہ انسان تو درکنار جانوروں تک کو بھی نہ مارتے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ آپ اپنے اونٹ پر مدینہ سے مکہ جاتے تھے اور پھر اس پر واپس مدینہ آتے تھے۔ اس پورے سفر میں آپ اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں مارتے تھے۔ تو ناظرین حضرات، آپ کی نرم مزاجی صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی تھی۔ اور یہ عظیم ہستی 14 ربیع الاول منگل کی شب سن 94 ہجری کو آپ نے مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ آپ کو اپنے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے انتقال کی خبر کسی کو نہ دی جائے اور ان کو جلد دفن کر دیا جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کمال اوصاف کے ساتھ ان کو نوازا ہوا تھا، اور آپ کا ہر ایک وصف دوسرے اوصاف سے نمایاں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم ایسے شخصیات کے اوصاف اپنانے کی اور ان کے ساتھ عقیدت محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔